بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کسی عظیم مقصد کے لیے منتخب کر لیے گئے؟ کیا آپ اس مقصد کو پہچاننے کی تڑپ رکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے ایمان سے مضبوط تعلق کو محسوس کر رہے ہیں؟ اور کیا آپ اپنی روحانی سفر کی ابتدا کر چکے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ ان طاقتور لوگوں میں سے ایک ہو سکتے ہیں جو دنیا کی مشکلات اور توجہ ہٹانے والی چیزوں کے باوجود اپنی منفرد روحانی راہ کو پہچانتے ہیں۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم 7 واضح نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ آپ کے پاس ایک غیر معمولی روحانی تحفہ ہے۔ یہ نشانیاں محض اتفاقات نہیں ہیں بلکہ آپ کی زندگی میں مکمل مقصد کو پہچاننے میں بہت اہم ہے۔ جب آپ انہیں سنیں گے تو یقیناً اپنے تجربات پر غور کرتے ہوئے اپنے غیر معمولی سفر کو پہچان جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی بہترین لوگ ہیں۔ تیار رہیے کیونکہ ان نشانیوں کو سمجھنا آپ کے لیے اور آپ کے اطراف کے لوگوں کے لیے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ آئیے آج اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ آپ اپنی روحانی سفر میں کہاں کھڑے ہیں اور کیا آپ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ نمبر 1، کیا آپ اللہ سے وفادار ہیں اور اللہ کی موجودگی کا احساس آپ کو ہر وقت رہتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ پوائنٹ آپ کے لیے وفادار روح ہمیشہ اللہ کی خوشنودی اور قربت کی طلب میں رہتی ہے، اور یہ وفاداری آپ کو گناہ میں گرنے سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ جانتے ہیں اللہ سے وفاداری کیا ہوتی ہے اور وہ کیسے اللہ کی موجودگی کا احساس دلاتی رہتی ہے اور کیسے آپ کے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب اس چھوٹی سی حدیث سے سمجھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اعمال وہ ہیں جو مستقل کیے جائیں، چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ عبادت میں استقامت اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہونے کی ایک علامت ہے، اور یہی اللہ کے ساتھ وفاداری ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں، نماز روزہ جو اللہ کا ذکر، تو وہ مستقل ہونے چاہیے اور ہر کام سے اہم یعنی سرفہرست ہونے چاہیے۔ ہم تھوڑی سی عبادت کریں لیکن خلوص کے ساتھ اور مستقل کریں تو اس کا بے حد اجر ہے۔ یہ دل کو پاک کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے تعلق کو بھی مضبوط بناتا ہے اور آزمائشوں کے خلاف ایک ڈھال کے طور پر کام کرتی ہے، جس سے آپ اپنے ایمان سے مستقل رہتے ہیں۔ آپ عبادت میں سکون پاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہر نماز، ہر تلاوت اور ہر لمحہ ذکر آپ کو اللہ کی رحمت اور رہنمائی کے قریب تر لاتی ہے۔ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کے یہ عبادت صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک زندگی بھر کا سفر ہے جو انہیں روحانی طور پر مستقل طور پر بلند کرتی ہے۔ یہی اصل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو روحانی زندگی کی بنیاد ہے۔ نمبر 2، ایک مومن کی زندگی میں احسان کا تصور مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ رحم دل اور سخی تھے، ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور انہوں نے اپنے ماننے والوں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دی۔ تو انہوں نے فرمایا، لوگوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، لہٰذا جو لوگ چنے جاتے ہیں وہ دوسروں کی مدد کرنے کی گہری محبت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ یہ دوسروں کی مدد کرنے کی فطری خواہش اکثر ہمدردی اور مہربانی سے پیدا ہوتی ہے جو اللہ سے جڑے دل والوں میں نظر آتی ہے، چاہے یہ صدقہ دینا ہو، مشورہ دینا ہو یا کسی مشکل میں کسی کے ساتھ ہونا ہو۔ آپ فطری طور پر دوسروں کے لیے سکون اور حمایت کا ذریعہ بننے کی کوشش اور خدمت آپ کی روحانی تعلق کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ یہ آپ کی خواہش کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ اسلام کی تعلیمات کو روزمرہ کی زندگی میں اپنانا چاہتے ہیں۔
آپ دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اس بات کی پہچان دنیاوی انعامات سے نہیں چلتی بلکہ اللہ کو خوش کرنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال پر عمل کرنے کی مخلصانہ نیت سے چلتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوسروں کی خدمت عبادت کی ایک شکل ہے اور آپ اللہ کے انعام کے سوا کوئی معاوضہ نہیں چاہتے۔ یہ نیت کا خالص ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ نہ برتین۔ آزمائشیں اللہ کی طرف سے امتحان سمجھی جاتی ہیں اور وہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اہم ہیں جن سے وہ محبت کرتا ہے اور ان پر اپنا فضل فرماتا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر نیک لوگوں پر اور پھر ان لوگوں پر جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خود کو بہت سی آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پاتے ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے منتخب لوگوں میں سے ہیں اور ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ آپ کو ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ آزمائشیں سزائیں نہیں ہیں بلکہ روحانی ترقی کے مواقع ہیں۔ یہ آپ کے دل کو پاک کرنے، آپ کے صبر کو مضبوط کرنے اور آپ پر آپ کے انحصار کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہیں، جن کا آپ سامنا کرتے ہیں، چاہے وہ مالی مشکلات ہوں، ذاتی نقصان ہو یا صحت کا مسئلہ۔ آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور دعا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ان امتحانات کے ذریعے آپ کا ایمان صاف ہوتا ہے اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ حقیقی طاقت اللہ کی حکمت اور منصوبے پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنا آپ کو قیمتی سبق سکھاتا ہے۔ آپ نے استقامت، عاجزی اور دوسروں کے لیے زیادہ ہمدردی ہوتی ہے جو ممکنہ طور پر اس طرح کی مشکلات سے گزر رہے ہوں۔ بار بار آزمائشوں کا سامنا کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کی صلاحیتوں کو دیکھتا ہے اور آپ کو کچھ بڑا کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ان امتحانات کے ذریعے وہ آپ کو ایک مضبوط مومن بناتا ہے جو زندگی کی مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے اور پھر بھی ایمان میں ثابت قدم رہتا ہے۔ یہ استقامت آپ کو ایک اعلیٰ روحانی مقصد کے لیے منتخب لوگوں میں سے ایک کے طور پر ممتاز کرتی ہے۔ نمبر 4، مشکلات کے وقت صبر ایک گہری علامت ہے۔ کیا آپ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ مشکلات کا صبر کے ساتھ سامنا کرتے ہیں تو یہ آپ کے اللہ پر اعتماد اور اس کی حکمت اور وقت پر آپ کے غیر متزلزل ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنا کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن جن لوگوں کا روحانی رجحان ہوتا ہے ان کے لیے یہ چیلنجز اللہ کے ساتھ گہرے تعلق کے مواقع بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ صبر اندرونی قوت کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ آپ اپنے جذبات اور رد عمل کو مینج کرنا سیکھتے ہیں، نا امیدی یا اداسی سے پرہیز کرتے ہیں، پریشانی کے آگے جھکنے کے بجائے آپ نماز اور ذکر کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے ایمان میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ آخر کار مشکلات کے دوران صبر آپ کے اللہ کے منتخب لوگوں میں سے ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ یہ کیسے دل کی عکاسی کرتا ہے جو ایمان میں جڑا ہوا ہے، اللہ کے امر اور انصاف پر پورے اعتماد کے ساتھ۔ نمبر 5، ایک بہت ہی خوبصورت صفحہ ہے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی زندگی کا، اور وہ ہے واضح روحانی بصیرت۔ یہ اندرونی رہنمائی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو آپ کو بغیر کسی بیرونی اثر کے صحیح اور غلط کو پوری طرح سمجھنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ شعور کی ایک بلند سطح ہے جو آپ کے فیصلوں اور اعمال کی رہنمائی کرتی ہے اور اکثر آپ کو اسلامی اقدار کے مطابق انتخاب کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ بصیرت ایک محض اندرونی احساس نہیں ہے بلکہ آپ کے ایمان اور اللہ کی رہنمائی پر انحصار کا ایک گہرا تعلق ہے۔ جب آپ مشکل فیصلوں یا اخلاقی مسائل کا
سامنا کرتے ہیں تو آپ کا دل فطری طور پر اس راستے کی طرف مائل ہوتا ہے جو اللہ کو خوش کرتا ہے۔ یہ روحانی وضاحت آپ کو گناہ کے اعمال سے بچنے اور سیدھے راستے پر قائم رہنے میں مدد دیتی ہے۔ یہاں جب آزمائشیں سامنے آئیں، ایسا ہے جیسے اللہ نے آپ کے دل میں ایک روشنی رکھی ہو جو آپ کو حکمت اور بصیرت کے ساتھ زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں منعکس ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بصیرت اکثر امن یا بے چینی کی ایک مضبوط احساس کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ جب آپ کچھ اعمال یا صورتحال پر غور کرتے ہیں، اگر کچھ اسلامی تعلیمات کے مطابق صحیح محسوس ہوتا ہے تو آپ کو سکون اور اعتماد کا احساس ہوتا ہے۔ دوسری طرف اگر کچھ آپ کے روحانی اصولوں کے خلاف جاتا ہے تو آپ کو اندرونی بے چینی پر مجبور کرتی ہے۔ یہ بلند شعور آپ کو اللہ کی طرف سے ملنے والے لطیف اشاروں کو پہچاننے میں بھی مدد دیتا ہے، جیسے آپ کی دعاؤں کے نتائج یا آپ کی زندگی میں ہونے والے واقعات جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ صحیح راستے پر ہیں۔ آپ کو روحانی بصیرت وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو عبادت، دعا اور غور و فکر کے ذریعے گہرا کرنے کے ساتھ تیز ہوتی جاتی ہے۔ یہ اندرونی رہنمائی ایک طاقتور اشارہ ہے کہ آپ منتخب لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کی طرف سے خاص طور پر ایک بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ نمبر 6، اگر آپ کے اندر علم حاصل کرنے کی شدید پیاس ہے، خاص طور پر دین کے علم کی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ منتخب لوگوں میں سے ہیں، کیونکہ یہ سچائی اور سمجھ بوجھ کی تلاش دنیاوی خواہشات سے نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے کی گہری روحانی خواہش سے پیدا ہوتی ہے۔ خواہش کی یہ وہ قسم ہے جو آپ کو قرآن، حدیث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی زندگیوں کے ذریعے اسلامی تعلیمات کے بارے میں مزید جاننے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ علم کی خواہش محض علمی نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، آپ کے اعمال اور فیصلوں پر اثر کرتی ہے۔ آپ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ فخر یا علمی برتری کے نہیں بلکہ حکمت حاصل کرنے، بہتر مسلمان بننے اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب آپ کا دل علم کی طرف مائل ہوتا ہے تو یہ اللہ کے فضل کی علامت ہے، کیونکہ علم کے ذریعے ہی حقیقی ایمان اور سمجھ بوجھ حاصل ہوتی ہے۔ علم کی مستقل تلاش اکثر آپ کو عاجزی کی طرف لے جاتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ سیکھتے ہیں اتنا ہی آپ کو اللہ کی حکمت کی وسعت اور اپنی کم علمی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ آپ کو روحانی طور پر بڑھنے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ علم کی خواہش آپ کو دوسروں کے ساتھ اپنے علم کو بانٹنے کی بھی ترغیب دیتی ہے، امت میں فائدہ مند علم پھیلانے کے فرض کو پورا کرتی ہے۔ اس طرح منتخب لوگ دوسروں کے لیے روشنی کے مینار بن جاتے ہیں، انہیں سچائی اور سیدھے راستے کی طرف گامزن کرتے ہیں۔ نمبر 7، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں باہمی اتصال کو یوں بیان کیا، ان کے باہمی محبت، ہمدردی اور ہمدلی میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ جب اس کا ایک حصہ درد محسوس کرتا ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے چنے ہوئے لوگ دوسروں کی فلاح و بہبود میں مثبت طور پر حصہ ڈالنے کے لیے آگے آگے رہتے ہیں۔ ان میں معاشرتی ذمہ داری کا مضبوط حصہ ہوتا ہے، چاہے یہ آپ کا وقت دینے، خیراتی مقاصد کے لیے یا صرف ایک اچھے ہمسایہ ہونے کی صورت میں ہو۔ آپ معاشرت میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ افراد کو متاثر حاصل کریں یا وسیع تر معاشرت کو۔ یہ معاشرتی نقطہ نظر امت میں چاہے وہ افراد کو متاثر حاصل کریں یا وسیع تر معاشرات کو، یہ معاشرتی نقطہ نظر امت میں اتحاد اور ہمدردی کو فروغ دیتا ہے۔ آپ کو اخلاقی فرض محسوس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے وہ مالی مشکلات یا جذباتی پریشانی کا شکار ہوں، ان کی مدد کریں۔ یہ انتظام صرف ہمدردی سے آگے بڑھ کر ہے۔ یہ آپ کے ایمان اور اسلام کی تعلیمات میں
जड़ पकड़े हुए एक इल्मी पुकार है। हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। याद रखें कि इन 7 अलामात को पहचानना आपके ईमान की शुरुआत है। अपने खसूसी तहफ़्फ़ुज़ को कबूल करें और अल्लाह के साथ अपने तल्लक में नमू पैदा करते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा ये मोहब्बतों भरा सिलसिला चलता रहे। आइए एक खूबसूरत दुआ के साथ इख्तिताम करें। प्यारे अल्लाह पाक हमें कुव्वत दे, हमारे ईमान को मजबूत कर और हमें इस जिंदगी में हमारा मकसद पूरा करने की रहनुमाई फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो के मुताबिक अपनी दुआएं और तजर्बात नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर तहरीर करें। शुक्रिया।